السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور اپنی آج کی گفتگو کا آغاز سٹیج ڈرامے کی ایک بڑی گھسی پٹی جگت کے ساتھ کریں گے۔ ایک ان نون سے اداکار نے امانت چند کو جگت کی کہ یار کاڑے تے اسی بھی ہے گے لیکن تیرا تے بیڑا ہی غرق ہویا۔ یہ جگت مجھے اس لیے یاد آئی کہ جرنیل تو ہمارے بھی بڑے چند چڑھاتے ہیں لیکن بنگلہ دیشی جرنیلوں نے تو انی پائی ہوئی ہے۔ 1 فروری کو الجزیرہ نے ایک انویسٹیگیشن رپورٹ پبلک کی جس میں بنگلہ دیش کی موجودہ پرائم منسٹر شیخ حسینہ، موجودہ آرمی چیف جنرل عزیز اور ان کے بھائیوں کے حوالے سے بہت کریٹیکل قسم کی انفارمیشن پبلک کی گئی۔ 1 گھنٹے کی یہ ڈاکومنٹری ہے آل پرائم منسٹرز مین کے نام سے۔ آپ الجزیرہ کے یوٹیوب چینل پہ، الجزیرہ کی ویب سائٹ پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا نے اس پہ بڑا سٹرانگ قسم کا ریاکشن دیا ہے، خصوصاً یونائٹڈ نیشنز نے اس پہ بڑی سٹیٹمنٹس دی ہیں، ہیومن رائٹس کے جو گروپس ہیں انہوں نے اس پہ ریاکٹ کیا ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم اس پوری ڈاکومنٹری کی ایک مختصر سی سمری آپ کے سامنے رکھیں گے اور کچھ بڑی امپورٹنٹ آبزرویشنز ہیں، کچھ کنکلوژنز ہیں جو میں نے اس ڈاکومنٹری کو دیکھتے ہوئے ڈرا کیے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کہانی کی طرف آتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1975 میں، جب شیخ مجیب الرحمان جو شیخ حسینہ کے والد ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اپنی فیملی سمیت۔ شیخ حسینہ اس وقت ملک سے باہر ہوتی ہیں اور شیخ حسینہ کی جو پوری فیملی ہے جو بنگلہ دیش میں موجود ہوتی ہے اس کو آرمی کی طرف سے ان کے اپنے ٹروپس کی جانب سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آرمی کنٹرول سنبھال لیتی ہے اور شیخ مجیب الرحمان کی جو سیاسی وراثت ہے وہ شیخ حسینہ کے پاس آتی ہے۔ شیخ حسینہ جب ملک میں واپس آتی ہیں تو انہیں تحفظ چاہیے ہوتا ہے، سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے، اور یہ سیکیورٹی پولیس یا آرمی نہیں دے سکتی کیونکہ بنگلہ دیش جیسے ملک میں ان اداروں پہ اعتماد نہیں کر سکتے آپ۔ اس کے لیے وہ ایک پرسنل اسکواڈ بنانا چاہتی ہیں جس کے لیے وہ رابطہ کرتی ہیں انیس احمد سے۔ اب انیس احمد کون ہے؟ ایک تعارف تو یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل عزیز احمد کے بڑے بھائی ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم تعارف جس کی وجہ سے شیخ حسینہ نے 1980s میں ان سے رابطہ کیا وہ یہ تھا کہ انیس احمد، ان کے چھوٹے بھائی حارث احمد، جوزف احمد اور ٹیپو احمد، یہ چاروں مل کے اپنے علاقے میں ایک گینگ چلا رہے ہوتے ہیں، گینگسٹرز کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، پاورفل لوگ ہوتے ہیں، مافیا کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور یہ شیخ حسینہ کو وہ سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں جو پولیس یا آرمی کی طرف سے میسر نہیں ہو سکتی تھی۔ کہانی آگے چلتی ہے، 1996 آ جاتا ہے اور 1996 وہ سال ہے جب شیخ حسینہ نے پہلی دفعہ الیکشن جیتا اور بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر بنی۔ 1996 سے لے کے 2001 تک وہ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر رہیں، لیکن 1996 میں ایک اور انسیڈنٹ بھی ہوتا ہے جس میں شیخ حسینہ کے ایک پولیٹیکل اپوننٹ کا مرڈر ہو جاتا ہے، اور اس مرڈر میں جو 3 لوگ نامینیٹ ہوتے ہیں ان میں سے ایک انیس احمد ہیں، ایک حارث احمد ہیں، ایک جوزف احمد ہیں، اور یہ تینوں لوگ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے بھائی ہیں۔ ان 3 میں سے 2 بھائی انیس احمد اور حارث احمد بنگلہ دیش سے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق وہ کوالالمپور جاتے ہیں، کچھ رپورٹس کے مطابق وہ بینکاک بھاگ جاتے ہیں اور بعد میں مختلف ملکوں میں آئیڈینٹی تبدیل کر کے رہتے ہیں۔ لیکن جوزف احمد پولیس کی کسٹڈی میں رہتے ہیں، ان کے اوپر کیس چلتا ہے اور اس مرڈر کیس میں ان کو سزائے موت مل جاتی ہے۔ بعد میں ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی عمر قید کو بھی پریزیڈنشل پارڈن کے ساتھ ختم کر دیا جاتا ہے اور وہ بھی ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ کہانی کا یہ والا حصہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ جس ٹائم پہ جوزف احمد کو پریزیڈنشل پارڈن ملتی ہے اس وقت شیخ حسینہ ہی پرائم منسٹر ہوتی ہیں۔ وہ اپنے پریزیڈنٹ سے اس کو معافی دلواتی ہیں اور اس معافی کی ایک بڑی دلچسپ وجہ ہے جو آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے۔ اب ایک لمحے کے لیے ہم واپس چلتے ہیں 1996 میں۔ شیخ حسینہ کے پولیٹیکل اپوننٹ مرڈر ہوتے ہیں، شیخ حسینہ کی جو پرسنل سیکیورٹی میں پرسنل باڈی گارڈز ہیں وہ اس میں نامینیٹ ہوتے ہیں، 3 بھائی نامینیٹ ہوتے ہیں، 2 بھائی ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، ایک جیل میں بند ہے۔ 1999 میں جو چوتھا بھائی ہے، سب سے چھوٹا بھائی، اس کو مرڈر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے مرڈر کے حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیس نے شوٹ کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گینگ وار نے، مخالفین نے ٹپکا دیا، لیکن یہ دونوں اطلاعات موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو 4 بھائی ہیں، 5واں کہاں ہے؟ تو 5ویں بھائی ہیں جنرل عزیز احمد جو بنگلہ دیش آرمی کے موجودہ چیف ہیں۔
1983 میں انہوں نے کمیشن اپلائی کیا اور اس پورے ٹائم میں آہستہ آہستہ یہ ترقی کی سیڑھی چڑھ رہے تھے، آہستہ آہستہ ان کے رینکس امپروو ہو رہے تھے۔ یہ جو گینگ کی ایکٹیویٹیز تھی یہ باقی بھائیوں نے سنبھالی ہوئی تھی، وڈے بھائیوں نے سنبھالی ہوئی تھی، اور یہ اپنے کیریئر پہ فوکس کیے ہوئے تھے۔ اب یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے اگر آپ نے بنگلہ دیش کی موجودہ پی ایم شیخ حسینہ کے طریقہ واردات کو سمجھنا ہو۔ وہ خود بہت پاورفل خاتون ہے، مختلف میگزینز نے انہیں پاورفل خواتین کی لسٹ میں بہت اوپر جگہ دی ہے، اور اپوزیشن کے ساتھ وہ جس طرح کا سلوک کرتی ہیں، اپنے مخالفین کو جس طریقے سے وہ دباتی ہیں، وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا میں، نیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو چکا، بہت ساری چیزیں آپ دیکھ چکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فیملی کے ساتھ شیخ حسینہ کا اتنا قریبی تعلق کیوں ہے؟ ایک تو یہ کہ شیخ حسینہ کا ٹرسٹ بہت ہے، یعنی اس فیملی نے، یہ جو گینگسٹر بھائی تھے انیس احمد اور حارث احمد، اس فیملی نے بنگلہ دیش کی پی ایم کو اس وقت سپورٹ کیا جب اسے سپورٹ کی ضرورت تھی، تو وہ جو ٹرسٹ فیکٹر ہے وہ موجود ہے، بہت مضبوط اعتماد کا رشتہ ہے دونوں خاندانوں کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے بنگلہ دیش میں آپریٹ کرنا ہو تو آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ٹارگٹ اچیو کرنے میں کسی قسم کے قانون کو آڑے نہ آنے دیں، اور یہ فیملی اس حوالے سے بڑی آئیڈیل ہے۔ ایک بھائی 4 سٹار جرنل ہے، پاورفل بندہ ہے، دوسرے گینگسٹرز ہیں، وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے شیخ حسینہ جس طرح سے آپریٹ کرتی ہے، اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ جس طرح سلوک کرتی ہے، تو یہ نہ صرف یہ کہ اعتماد کا رشتہ موجود ہے، احسان کا رشتہ موجود ہے، بلکہ یہ ضرورت کا رشتہ بھی ہے۔ شیخ حسینہ کو اپنے معاملات چلانے کے لیے اس فیملی کی ضرورت تھی، اور اسی ضرورت کے پیش نظر وہ جو ہم نے پہلے آپ سے ذکر کیا نا کہ ایک بھائی کنوکٹڈ کرمنل تھا جس کو سزائے موت ہوئی، پہلے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا گیا اور بعد میں اس کو پریزیڈنشل پارڈن دے دی گئی۔ اب پریزیڈنشل پارڈن اس لیے دی گئی کہ آپ کے قانون میں، آپ کی روایت میں یہ گنجائش موجود نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیں جس کا بھائی کنوکٹڈ کرمنل ہو۔ ظاہر ہے اس پہ بہت زیادہ ہنگامہ ہونا تھا، تو پہلے اس کنوکٹڈ کرمنل کو پریزیڈنشل پارڈن دی گئی، اس کے بعد جنرل عزیز احمد کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا گیا۔ تو یہ ایک پوری بڑی کیلکولیٹڈ موو تھی۔ الجزیرہ کی اس ڈاکومنٹری میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ کچھ صحافیوں کو جب یہ خبر ملی کہ اس کو پریزیڈنشل پارڈن مل رہی ہے تو انہوں نے اگنور کر دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے، عام طور پہ اگر آپ کا بھائی آرمی میں موجود ہے تو آپ کو یہ پریزیڈنشل پارڈن مل سکتی ہے۔ لیکن جو لوگ آرمی کے اندر تھے انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ پریزیڈنشل پارڈن اس لیے مل رہی ہے کہ جنرل عزیز کو آرمی چیف بنانا ہے۔ اچھا، اب جو کرپشن کی کہانیاں ہیں وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ملک سے فرار ہونے سے پہلے بھی یہ لوگ بڑی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے ہوں گے، پورا ایک گینگ کا ایک سٹائل تھا ان لوگوں کے آپریٹ کرنے کا، لیکن جب یہ ملک سے باہر چلے گئے اور ان کا بھائی آرمی چیف بن گیا تو اس کے بعد ان کی جو پرواز تھی نا اس میں بڑی ایکسپوننشل گروتھ آ گئی۔ ایک جس بات کو بڑی ڈیٹیل میں الجزیرہ نے ڈسکس کیا وہ یہ تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عزیز احمد نے اپنے بھائی حارث احمد کے لیے فیک ڈاکومنٹس تیار کرائے محمد حسان کے نام سے، اور اس کو ہنگری میں شفٹ کیا۔ ہنگری میں اس نے مختلف بزنسز شروع کیے اور وہ جو ٹیکسٹ بک پروسیس ہے بلیک منی کو وائٹ کرنے کا اس کو اپنایا گیا۔ بزنس شروع کیے جاتے تھے، بزنس فلاپ ہوتے تھے، ایک بزنس سے دوسرے بزنس میں، دوسرے سے تیسرے میں، تو وہاں پہ ہنگری میں اور پھر یورپ کے دوسرے ممالک میں حارث احمد نے محمد حسان کے نام سے آپریٹ کیا۔ وہاں پہ جو بنگلہ دیشی کمیونٹی ہے اس میں اپنے تعلقات بنائے اور کوشش یہ کی کہ جو ان کے ایسٹس ہیں ان کو سیو کیا جائے، بلیک منی کو وائٹ کیا جائے اور اس کو بزنس کے سائیکل میں لایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ جو حارث احمد ہیں محمد حسان کے نام سے جو آپریٹ کر رہے تھے وہ گورنمنٹ کے جو معاملات تھے وہاں پہ بھی بہت انفلوئنشل رول پلے کرتے تھے، وہ کائنڈ آف فرنٹ مین کا کردار ادا کرتے تھے۔ اگر آپ کو بنگلہ دیش کے اندر کوئی ٹھیکہ چاہیے، گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے کوئی معاملہ کرنا ہے، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے جس کو آپ نے چلوانا ہے، تو وہ جو 10% 20% والا معاملہ تھا نا وہ آپ محمد حسان یا حارث احمد کے ساتھ کرتے تھے اور وہ جو پیسے ہیں وہ شفٹ ہو جاتے تھے۔ اب جو بات الجزیرہ نے امپلائی کی ہے یا جو چیز عام طور پہ امپلائی کی جاتی ہے اس میں صرف جنرل عزیز کا نام ہے، لیکن میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا کہ اس میں شیخ حسینہ جو پرائم منسٹر ہیں بنگلہ دیش کی ان کا نام نہ آئے، لیکن ظاہر ہے اس بات کو کہنے کے لیے وہ جو سفیشینٹ پروفز ہیں وہ شاید موجود نہیں تھے، اسی لیے الجزیرہ نے ان کو کہیں پہ اس طرح سے نامینیٹ نہیں کیا۔ اب یہ پورا سائیکل تھا جو
جنرل عزیز کے بھائیوں نے چلایا. حارث احمد یا محمد حسان اس کے فرنٹ پہ تھے, دوسرے جو دو بھائی ہیں انیس احمد اور جوزف احمد وہ بھی اس کو دیکھ رہے تھے. اس کے علاوہ بھی بنگلہ دیش کے بڑے جو پاورفل لوگ ہیں, بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں, وہ اس پورے نیکسس میں انوالو تھے. اچھا, ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب میں اس پوری ڈاکومنٹری کو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ ڈاکومنٹری الجزیرہ کو آؤٹ آف دا بلو نہیں مل گئی. یہ بالکل اس طرح نہیں تھا کہ الجزیرہ کو پتہ چلا اور ان کی انویسٹیگیشن یونٹ نے کچھ تحقیقات کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی. بلکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بنگلہ دیش آرمی کے اندر یا حکومت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو پاورفل پوزیشنز پہ ہیں, اور ان کو یہ جو نیکسس ہے جنرل عزیز احمد کا, شیخ حسینہ کا اور انیس احمد, حارث احمد, یہ جو بھائیوں کا پورا نیکسس ہے, اس کے ساتھ ان کو مسئلہ ہے. اور ان لوگوں نے یہ ساری جو انفارمیشن ہے یہ لیک کی ہے, الجزیرہ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اور ایک پورا ایک پروسیس ہوا ہے جس کے نتیجے میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. لیکن اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ الجزیرہ نے جو سارے جرنلسٹک سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے پوری چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں اور اپنی رپورٹ بہت ڈیٹیلڈ انداز میں لوگوں کے سامنے پریزنٹ کی ہے. یہ تو ایک ڈائمنشن تھی اس پوری رپورٹ کی. ایک دوسری ڈائمنشن جو اسی رپورٹ میں ڈسکس ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ جو حارث احمد ہے, محمد حسان کے نام سے جو کام کر رہے تھے, انہوں نے فرنٹ مین کا کردار ادا کرتے ہوئے اسرائیلی کمپنی سے سرویلنس ایکوپمنٹ خریدا بنگلہ دیشی آرمی کے لیے. اچھا, وہ جو ٹریڈ ڈیل ہے اس میں تین بڑے مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کرپشن کی گئی ہے, پیسے کھائے گئے ہیں, کمیشن لیا گیا ہے. فار آبویس ریزن ظاہر ہے اوپر سے لے کے نیچے تک سب لوگ کھاتے ہیں, اور جب آپ کی ایک پہچان ہو کہ 10% 20% آپ نے لینا ہے, آپ فرنٹ مین ہیں, تو پھر ظاہر ہے یہ والا سین تو ہوتا ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کو بنگلہ دیش بھی اسی طرح تسلیم نہیں کرتا جس طرح ہم پاکستان والے تسلیم نہیں کرتے. بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پہ بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے تمام ممالک میں ویلڈ ہے سوائے اسرائیل کے. اب اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا وہاں کے پبلک سینٹیمنٹ کا تقاضا ہے, اور وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز بھی یہی موقف اختیار کرتی ہیں, آرمی بھی یہی موقف اختیار کرتی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اسی لیے یہ جو پوری ڈیل کی گئی, یہاں پہ شو یہ کیا گیا کہ ہم جو ایکوپمنٹ خرید رہے ہیں وہ ہنگری کی ایک کمپنی سے خرید رہے ہیں. لیکن وہ کمپنی جب الجزیرہ نے چیک کی تو ہنگری کے کمپنی ڈیٹا بیس میں اس کمپنی کا کوئی وجود نہیں تھا. وہ جو انوائسز تھیں وہ صرف بنگلہ دیشی گورنمنٹ کے لیے, بنگلہ دیش کا جو سٹاف ہے, کلرک ہیں, وہاں پہ جو آفیشیل ڈیٹا وہاں کے لیے تھیں. لیکن ہنگری سے اس کمپنی کی ایگزسٹنس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اسرائیلی کمپنی تھی, اسرائیلی کمپنی نے وہ ڈیل کی, کمیشن بھی پے کیے, اور اس کے بعد انہوں نے ٹریننگ بھی دی بنگلہ دیش کے آرمی آفیسرز جو بھی اس میں انوالو تھے, اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے, آپریٹ کیسے کرنا ہے. اور جو تیسرا بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا اس سرویلنس ایکوپمنٹ کے ساتھ وہ یہ تھا کہ یہ بیسک ہیومن رائٹس کی شدید قسم کی خلاف ورزی ہے, اور پہلے ہی شیخ حسینہ اور موجودہ جو آرمی کا ایک سیٹ اپ ہے اس پہ بہت سنگین قسم کے الزامات ہیں. اس کے بعد ان کو مزید فیسیلیٹیشن مل جائے گی, مزید سہولت مل جائے گی اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کی. یہ جو ڈیوائسز خریدی گئی ہیں ان کو اگر آپ موبائل ٹاورز میں انسٹال کر دیں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ بیک وقت ہزاروں موبائلز کا, ہزاروں سیل فونز کا ڈیٹا کولیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ان کے ٹیکسٹ میسیجز کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, یعنی کسی قسم کی کوئی پرائیویسی باقی نہیں رہتی. سارا جو ڈیٹا ہے سیل فون کے اندر وہ آپ کے پاس منتقل ہو جاتا ہے. اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے اور بنگلہ دیشی گورنمنٹ اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے, بنگلہ دیشی آرمی اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن اس میں متوقع ہیں. تو اسرائیل کے ساتھ ڈیل کے یہ تین اینگلز تھے جن کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت زیادہ ایشو بنا ہوا ہے. یونائٹڈ نیشنز پہ بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے کہ آپ جو اپنے پیس کیپنگ مشنز ہیں وہاں سے بنگلہ دیشی آرمی کو نکالیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ کہ اس وقت جتنے پیس کیپنگ مشنز ہیں وہاں پہ بنگلہ دیش سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, سب سے زیادہ فوجی بنگلہ دیش سے جاتے ہیں اس میں. یونائٹڈ نیشنز پہ بھی ایک پریشر آ رہا ہے اور دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں چیزیں کیسے ایوالو ہوتی ہیں. تو یہ ایک بریف سی سمری تھی بنگلہ دیش کے جرنیلوں کی عجب کرپشن کی, غضب کہانی کی, اور اختتام اسی بات پہ کرتے ہیں کہ یار کاڑے تے اسی بھی ہے لیکن تواڈے تے بیڑے ہی غرق ہوئے نے. آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے. اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور مخلوق خدا میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.